اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے آج یونائٹڈ نیشن کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے اس اگریشن کو روکنے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے اپنی میزائلیں اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر لگا دی ہیں۔ دوسری جانب نفتالی بینٹ نے ایران کے اوپر بڑے الزامات کی بوچھاڑ کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کی نئی سرکار نے ابھی تک ایران کو نیوکلیر ہتھیاروں کی ہوڑ سے دور رکھنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور دنیا والے ایران کے نیوکلیر میزائلوں کو، نیوکلیر پاور پلانٹس کو اور ان کی یورینیم ٹیکنالوجی کو مذاق سمجھ رہی ہے اور ہلکا لے رہی ہے، اور اسرائیل نہ ایران کے میزائلوں کو ہلکا لے گا، نہ ان کی نیوکلیر پاور پلانٹس کو ہلکا لے گا، نہ ان کی نیوکلیر ٹیکنالوجی کو ہلکا لے گا۔ جہاں تک ہو سکے گا اسرائیل اپنا زور لگائے گا تاکہ ایران کو روکا جا سکے کہ وہ نیوکلیر پاور پلانٹس اور اپنے میزائلوں کو بالکل ختم کر دے۔ ناظرین گرامی، ساتھ ہی نفتالی بینٹ نے دبے پاؤں کے اندر یہ کہا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں ایران کے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کے بیٹھے ہوئے تھے ایمبیسڈر، انہوں نے منہ توڑ جواب اسرائیلی پی ایم نفتالی بینٹ کو دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ آئیے اگریشن کیجئے ایران کے خلاف۔ ایران تو اپنی میزائلیں اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اگر ہمارے اوپر کسی قسم کا اگریشن کیا تو سیدھا ہم تل ابیب کو ہٹ کر دیں گے۔ یہ معاملات نکل کر سامنے آئے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سامعین قدر، بات یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 کے اندر ایران کو نیوکلیر جو ڈیل تھی اس سے کک آؤٹ کر دیا تھا اور ایران کے اوپر دوبارہ جو ہے پابندیاں لگا دی۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت زیادہ اپریسیشن کیا تھا کہ امریکہ نے یہ کام بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے بہت ساری انفارمیشن اسرائیل کو دی ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہی اسرائیل نے محسن فخری زادہ کو ہلاک کیا، ان کے جو ٹاپ کمانڈر تھے قاسم سلیمانی ان کو مار گرایا۔ اس کے علاوہ نیوکلیر پاور پلانٹ جن میں نتان سب سے اہم نیوکلیر پاور پلانٹ تھا ایران کا، اس کو بھی ہٹ کرتے رہے ہیں اور بہت ساری تباہی مچاتے رہے۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایران سسٹین کرتا رہا اور آج بھی سسٹین کر رہا ہے۔ لیکن جب سے بائیڈن سرکار آئی ہے، ایران کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انہوں نے بات چیت نہیں کری۔ ایران یہ سمجھتا ہے کہ بائیڈن کے ہوتے ہوئے وہ نیوکلیر پاور پلانٹ کی جو ڈیل ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 کے اندر ختم کی تھی اس کو ریوائیو کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایران ہر طرح کے کام امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، رہی بات اسرائیل کی، تو اسرائیل نے جو دھمکی دی ہے ایران کو کہ وہ اس کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو لے کر ہلکا نہیں لے گا، نہ ہی وہ ایران کو نیوکلیر پاور پلانٹ بنانے دے گا، تو ایران نے بڑے سمپل سے سوال اسرائیل کے اوپر کیے ہیں کہ اگر ایران کو نیوکلیر پاور پلانٹس نہیں بنانے دے گا، ایٹم بم نہیں بنانے دے گا، تو اسرائیل کے اوپر جو 80 کے قریب نیوکلیر بم ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیا وہ سیف ہینڈز کے اندر ہے؟ یقیناً نہیں۔ اسرائیل اٹامک انرجی کا استعمال بیروت کے اوپر کرتا رہا ہے۔ 2018-19 کے اندر اسرائیل نے بہت بڑا دھماکہ کیا تھا جس کے نتیجے میں بیروت کے اندر تقریباً بیروت جو لبنان کا سٹی ہے اس کے اندر 250 سے زیادہ لوگ پلک جھپکتے ہی مارے گئے۔ تو کیا اسرائیل کے جو نیوکلیر ہتھیار ہیں وہ سیف ہینڈز کے اندر ہے؟ نہیں۔ اور ایران نے شورٹی دی ہے کہ اگر اس کے پاس نیوکلیر ہتھیار آتے ہیں تو کسی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، کسی کے خلاف نیوکلیر کیمیکل انرجی کا استعمال نہیں کریں گے جیسے اسرائیل کرتا رہا ہے۔ اور اگر اسرائیل نے کسی طریقے سے ایران کے اوپر ہٹ کیا، اگریشن کی، تو امریکہ کی طرح اسرائیل کا حال بھی برا کیا جائے گا۔